کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور یہ کاروان سرائے ہے کیا؟ ایک بہت بڑی تصویر ہے، اور اس میں ایک یہ چھوٹی سی تصویر ہے۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ نہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کائنات کو ایک تصویر کہا، اور اس لیے کہا کہ وہ خود المصور ہے، سب سے بڑا مصور تو وہ ہے۔ تو اوور آل کریٹیوٹی جو ہے وہ دراصل اس مصور تک پہنچنے کی ایک کوشش، کہ اگر آپ، ظاہر ہے کہ آپ اوریجنیٹر ہو، آپ سب سے بڑے مصور ہو، تو آپ نے جو ہمیں ہنر دیا ہے، ہم اس کے سہارے آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ موسیقار ہو، پینٹر ہو، رائٹر ہو، کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے کریٹیوٹی کے حوالے سے۔ چنانچہ آج جو ہمارے مہمان ہیں علی کاظم، ان کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ انہوں نے کوئی ایک تصویر نہیں بنائی، بہت سارے مختلف پہلو ہیں ان کے، جو میں تو ایسا کرٹک نہیں ہوں، لیکن ان کا جو بھی میں نے کام دیکھا ہے، اور یاد رہے کہ ان کا کام دنیا بھر کے میوزیمز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میٹروپولیٹن میوزیم نیو یارک کہہ لو، آپ برٹش میوزیم کہہ لو، ٹیٹ ماڈرن کہہ لو، سانس پھول جاتا ہے، ڈھاکہ میں، دلی میں۔ تو ہی از ویری ویل نون، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے چند ایک مصور جو مطلب ہے کہ پاکستان کے باہر ایز انٹرنیشنل مصور مانے گئے، اور ان کی پہچان ہوئی اور ان کی قیمت پڑی۔ ان میں علی کاظم بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے عمران قریشی، ان کی بیگم عائشہ ہے، وہ شازیہ سکندر ہے، رانا ہے، خلجی ہیں، وقاص ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کے مختلف اینگلز جو ہیں، کلچرل بھی اور اینشنٹ بھی۔ تو اینشنٹ سے مجھے ایک یاد آ گئی کہ علی کاظم کی بات، کیونکہ ادھر ہی ساری باتوں کا رخ ہوگا آج، کہ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 1988 کی بات ہوگی، جب بہاؤ ناول کا کانسیپٹ میرے ذہن میں چل رہا تھا، اور کیونکہ مشکل کام تھا، مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ مختلف ڈوریں ہوتی ہیں، الجھی ہوتی ہیں، اور ایک ڈور کہیں سے آپ کو مل جائے تو پھر سارا کچھ سلجھنے لگتا ہے۔ تو وہ ایک ڈور ایسی ہوئی کہ مجھے اسلامیہ کالج، اسلامیہ یونیورسٹی بہالپور میں ایک انویٹیشن ملی، ان کا کوئی فنکشن تھا پریزائڈ کرنے کے لیے اینول۔ تو میں نے ایک شرط رکھی، میں نے کہا جی گھاگرا کا جو ڈرائی بیڈ ہے، میں وہاں پہ ایک دن گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پرابلم نہیں، ہم آپ کو جیپ دیں گے۔ انہوں نے ایک جیپ دی۔ اب میرا خیال ہے کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی وہاں سے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، اور گرمی تھی شدید۔ وہاں پہنچ کے جیپ ڈرائیور کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے کہا صاحب یہاں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، آپ کیا کریں گے اکیلے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ چلے جاؤ، میں شام تک یہاں میں رہوں گا، شام تک آ جانا، میرا خیال ہے میں زندہ رہوں گا۔ بہرحال اس کو میں نے، کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو فیل دا ٹوٹل سائلنس، ایک ایسی سائلنس جس میں میں ماضی کی جو آوازیں، یہ ایکٹیویٹی ہے، وہ سن سکتا ہوں۔ چنانچہ گھاگرا کے جو ڈرائی ریور بیڈ تھا، اس کے ساتھ جو کنارے تھے، وہاں میں بیٹھ گیا ذرا چھاؤں میں، اور میں نے کوریدنا شروع کر دیا، اور اس میں سے 1-2 ٹھیکریاں نکلی، اور وہ ٹھیکریاں جو تھیں وہ منقش تھیں، ان کے اوپر کچھ بنا ہوا تھا۔ بعد میں تھوڑی بہت ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ وہ کسی گھڑے کی تھی، اور ان زمانوں میں وہ پہچان یہ تھی کہ گھڑے کے اوپر جو نقش و نگار بنتے تھے، ان کے اوپر مچھلی کا سمبل بنتا تھا، کیونکہ پانی اور مچھلی۔ وہاں سے یہ ٹریگر ہوا بہاؤ کا آئیڈیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھیکری جو ہے اس کو ایک عام چیز نہ سمجھیے،
جس طرح آپ کا جو ہزاروں لاکھوں سال پرانا ڈی این اے ہوتا ہے اس سے آپ ریکریٹ کر سکتے ہیں. یہ کوششیں ہو رہی ہیں نا. وہ جو پرانے اینیملز تھے یا پلانٹس تھے, پلانٹس تو بالکل ریکریٹ ہوئے. اسی طرح ایک ٹھیکری سے آپ پورا ایک عہد جو ہے اس کو ریکریٹ کر سکتے ہیں. یہ آغاز ہے. کاظم کی طرف میں اس لیے آیا زیادہ, اور بھی دوست ہیں مصور میرے, بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مصور زیادہ دوست ہیں میرے, اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا. شاعروں میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جی یہ ایک شعر گایا, ٹھیک ہے غالب نے بھی گایا ہوگا وغیرہ وغیرہ. کوئی ایک نثر نگار بھی کالم شالم لکھ لے, ایک کتاب لکھ لے تو وہ چڑھ جاتا ہے مینار کے اوپر. لیکن مصور ہمیشہ تذبذب میں رہتا. وہ کبھی کانفیڈنٹ اس کا پورا نہیں ہوتا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ میں کمال کر دوں گا. نو, ہی جسٹ وہ اپنے انسٹنکٹ کو چلنے دیتا ہے کہ کہاں لے کے جا رہی ہے. سادقین تک جب میرے لیے اسکیچ بنا رہے تھے تو بنا کے ہمیشہ مجھ سے کہتے طاہر صاحب کچھ کام بن گیا یہ نہیں. اب میں کہا اور سادقین کہا. لیکن یہ جو ہیوملٹی ہے یہ تقریباً تمام مصوروں کے اندر ہوتی ہے. علی کاظم کی بات تھی کہ وہ ٹھیکریاں اس نے پینٹ کی, اور ظاہر ہے کہ ایک پورا ہے ٹیلا اس کا سیریز ہے. اور وہاں سے میری جو اس کے ساتھ فیسینیشن تھی, بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ اس کے اوپر بہاؤ کا بھی اثر ہے. تو بہرحال سوال کا آغاز تو کہیں نہ کہیں سے کرنا. یہ پوچھتے ہیں کہ علی کاظم یہ تمہارا آغاز, مطلب تم پتوں کی کے تو رہنے والے ہو, کوئی جگہ تو نہیں ہے نا. بندہ پیدا ہوتا ہے کوئی لندن میں, نیو یارک میں, لاہور میں وغیرہ, کراچی. لیکن اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک فائدہ ہوا, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کہ جو لوگ زمین کے قریب ہوتے ہیں, مٹی کے قریب ہوتے ہیں, وہ اس کی رمز سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ رویدگی جو ہے جو دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ کوئی ایک بیج, چاہے گندم کا ہو, پھول کا ہو, برگر, اینی تھنگ, آپ بوتے ہیں اور اس کے بعد پہلی جو گرین سی نظر آتی ہے نا گملے میں یا اس جگہ کھیت میں, تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ جب ایک آج سی بنتی ہے, اینڈ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں یہ کون سی والی سیدھی کھڑی ہوگی, اس میں 2 پتے ہوں. یہ جو ہے آبزرویشن, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو لٹریچر میں بھی کام آتی ہے اور پینٹنگ میں بھی. تو آپ وہاں پہ رہتے تھے پتوں کی. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر آغا سہیل, لکھنؤ کے رہنے والے تھے. تو جب بھی تذکرہ ہوتا تو ہمیشہ پتوکی کہتے تھے. تو میں نے کہا آغا صاحب یہ پتوکی نہیں ہے, یہ پتوکی ہے. کہنے کہ بھائی آپ کے پنجابیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا, اب ہم کیا کریں, ہمارے لیے پتوکی. خیر, تو پتوکی میں آپ پیدا ہوئے, باقی اور سارا کچھ. آغاز کہاں سے ہوا, انٹرسٹ کہاں سے شروع ہوئی؟ اچھا, مجھے جو ارلیسٹ میری میموری ہے, مجھے یاد ہے کہ, اور میرا یہ ایک حد تک میرا یہ ماننا بھی ہے کہ سب بچوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. اگر صحیح ٹائم پہ اپریشیٹ کریں, کس چیز پہ اپریشیٹ کریں گے, اس طرف اس کا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو میری جو ارلیسٹ میموری ہے وہ 4 سال کی ایج کی ہے, کہ میں کلاس میں, ابھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں تھا, لیکن ہم ویسے بچے چلے جاتے تھے کہ اسکول کی ٹریننگ شروع ہو, کلاس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساتھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کو ماسٹر صاحب نے کچھ دے دیا, میں اس پہ لگا ہوا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ماسٹر صاحب ڈرائنگ بورڈ پہ ایک خاکہ بنا کے دکھا رہے تھے بڑی کلاس کو جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, میں نے بھی اپنی سلیٹ پہ وہ ڈرائنگ بنائی. تو تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب گھوم کے آتے ہیں اور وہ سلیٹ پکڑ کے ان بچوں کو دکھاتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں کہ شرم کرو, اس کا ابھی داخلہ بھی نہیں ہوا, تم سے بہتر ڈرائنگ ہے. تو وہ وہاں مجھے لگا کہ شاید میرے میں کوئی ایسی بات ہے میرے ڈرائنگ کے اندر, یا میرے میں کوئی خوبی ہے جو باقیوں سے مختلف ہے. آپ نے منصور لائی کا بھی, منصور کا بھی حوالہ دیا. جی جی بالکل. تو وہ وہاں جب مجھے یہ لگا تو میں نے ڈرائنگ کرنا شروع کر دی. اب اسی زمانے میں جو میری ایک روٹین تھی اسکول جانے کی, 7:20 پہ تقریباً سویرے سویرے پروگرام میں ایک چھوٹا سا جو آپ اس زمانے میں کرتے تھے, تو اس میں
چھوٹا سا سیکشن آتا تھا ڈرائنگ کا اور کارٹون کا، جس میں منصور راہی صاحب ڈرائنگ کے کچھ لیسنز دیتے تھے اور بچے ڈرائنگ بنا کے بھیجتے تھے جو آپ پیچھے بیک ڈراپ پہ لگی ہوتی تھیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی ڈرائنگز. تو وہاں سے پھر میں نے اپنے شوق کو وہاں سے جوڑا اور وہاں ڈرائنگ بنانی. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ 14 اگست کے موضوع کے اوپر کو میں نے خاکہ بنا کے بھیجا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے کہیں دیکھا پیچھے وہ چھوٹا سا میں نے اسپاٹ آؤٹ کر لیا کہ وہاں لگا ہوا ہے. اور دنوں رات مجھے افسوس ہے کہ تب مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، ورنہ اس کا یہ خاکہ اگر میرے پاس ہوتا تو آئی ایشور یو کہ میں اس سے بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد اسکول میں جو ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے دیکھا کہ میں ڈرائنگ اچھی بنا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم شہر جاؤ گے پتوں کی تو وہاں پہ سنیما بورڈ پینٹرز ہوتے ہیں. اچھا آپ پتوں کی پراپر میں نہیں میرا گاؤں ہے سیجوال، پتوں کی سے قریب ہی ہے وہ. اچھا یہ تو لمبی کہانی ہو جائے گی، تو اگر ہم این سی اے میں آ جائیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، این سی اے آ جاتے ہیں. اچھا این سی اے کا اب وہ جو میرے جو سینما بورڈ پینٹر استاد تھے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ تمہیں اتنا شوق ہے. وہ کون تھے سینما بورڈ؟ استاد امجد تھے جو پتوں کی میں سینما بورڈ پینٹنگ کرتے تھے اور انہیں مختلف پروجیکٹ مل جاتے تھے. جیسے ایک پروجیکٹ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ان کے ساتھ کیا میں نے، کہ میٹرک کے ایگزام کے بعد تھوڑا سا وقفہ آتا ہے 3 مہینے کا رزلٹ آنے تک کا. تو میرے جو استاد تھے ان کو ایک پروجیکٹ ملا کہ انہوں نے موت کے کنویں کے باہر پورٹریٹ بنانے تھے جو میل ڈانسرز کے ہوتے ہیں. اچھا تو میں ان کے ساتھ ٹریول کرنا شروع کر دیا. وہ ایک میلے میں قصور میں گھر والوں سے اجازت مل گئی تھی. یہ حیرانگی کی اور بڑی زبردست بات ہے کہ گھر والوں کو ٹرسٹ تھا میرے پہ بھی اور اسی طرح سے وہ جانتے تھے. وہ استاد کا نام کیا تھا؟ استاد امجد. اچھا استاد امجد پروفیشنلی جس طرح سائن بورڈ پینٹ کرتے ہیں جی فلموں کے، اسی طرح وہ موت کے کنویں کے گرد جو ڈانسر اندر ہوتی ہیں یا وٹ ایور ان کی تصویریں پینٹ کرتے تھے. تو ان کو پروجیکٹ ملا مختلف میلوں میں جانا تھا اسی سرکس کے ساتھ، سرکس اور موت کے کنویں کے ساتھ. تو پہلے قصور میں ہم نے بنایا، پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد میں ایک میلہ لگا تو وہاں پہ جا کے موت کے کنویں کے وہ سارے پورٹریٹ وغیرہ بنائے. تو اس طرح سے میں استاد سے ٹریننگ لے رہا تھا پینٹ کرنے کی یا پورٹریٹ بنانے کی. تو یہ میرے استاد تھے جنہوں نے اس ٹائم پہ کہا تمہیں شوق ہے اتنا زیادہ تو کسی طرح سے ایف اے کر لینا. اچھا کچھ یاد ہے کہ اس زمانے میں جو بات ڈانسر کی بنائی تھی ان کی کوئی تصویریں ہوں آپ کے پاس؟ کوئی ایسا کوئی ریفرنس ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، لیکن شاید اگر میں تلاش کروں تو جو میرا دل کرتا ہے اب کروں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے ریکارڈ مل جائے اس کا. ہاں جی. کریٹیو کام کے دوران سانس تو لینا پڑتا ہے. اچھا ویسے بہت سارے لوگ مثلا سعید اختر صاحب پورٹریٹ کے سب سے بڑے ماسٹر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ قائد اعظم کی تصویر 23 مارچ کے لیے بہت ہیوج پتہ نہیں کتنے منزلہ بلند بنائی اور تب انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں یہ فلمی بناتے ہیں نا پوسٹر، کیونکہ ان کا اتنا بڑا ہوتا ہے کینوس اور اس کو کنٹرول کرنا اور کہ دور سے وہ پرفیکٹ سیمیٹری دکھائی دے، لیکن جب وہ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا بڑا فیس پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے کمپیٹنٹ لوگ. جی بالکل ایک زبردست ایک آرٹ فارم تھی جو باقی اور چیزوں کی طرح سے کچھ ٹائم کا شکار ہوئی، ٹیکنالوجی کا شکار ہوئی اور وہ اب پینٹ ہونا اس طرح سے بند ہو گیا. وہ پرنٹنگ کی شکل میں چلا گیا، فلیکس پرنٹ ہوا کسی مووی کا اور لگ گیا. تو وہ ایک بڑی زبردست ایک آرٹ تھا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اور ہم تو اس سے انسپائر ہو کے پینٹ کرنا شروع کیا تھا. اچھا اس کے بعد این سی اے؟ اس کے بعد میں بول دیتا ہوں بیچ میں چاہے اس کے بعد کیا ہوا کہ میٹرک کا رزلٹ آ گیا. امی ابا نے کہا کہ اب کوئی ٹیکنیکل کورس کرو تاکہ تمہیں نوکری مل جائے اس کی بنیاد پہ. تو میں قصور چلا گیا ڈسپینسر کا کورس کرنے کے لیے. تو ڈسپینسر کا 1 سال کا ڈپلومہ کیا. اسی دوران ایک ڈاکٹر صاحب جو لاہور سے قصور آتے تھے، انہیں لگا کہ بچہ شریف ہے اور کام شام کرتا رہتا ہے تو اس کو میں لاہور بلا لیتا ہوں اپنے کلینک پہ نوکری کے لیے.
اور ساتھ سے گلاب دیوی ہاسپٹل میں نوکری بھی دلوا دوں گا. تو یہ دونوں کام کرتا رہے گا, صبح ہاسپٹل جائے گا, شام کو میرا کلینک کھولے گا. اور میں لاہور آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا, تو میں ان کے ساتھ لاہور آ گیا, شام کو ان کا کلینک کرنا, صبح ہاسپٹل میں نوکری کرنی. لیکن اب میرے ذہن میں تھا کہ میں لاہور میں آ گیا ہوں تو مجھے آرٹ کرنا ہے, مجھے NCA میں داخلہ لینا ہے. اب ہمت نہیں ہوتی تھی کہ NCA کے اندر چلے جائیں, ایک فرق دنیا تھی. اب میں روز, مجھے کہیں میں نے پڑھا ہوا تھا کہ پاک ٹی ہاؤس ہے یہاں پہ انارکلی میں جہاں پہ رائٹر اور مصور بیٹھتے تھے, لیکن جب میں گیا وہاں پہ تو وہ ٹائروں کی دکان تھی. بعد میں اس کو ریسٹور کیا گیا. تو اب میں وہاں, میرے ذہن میں تھا کہ یہاں مجھے آرٹسٹ ملیں گے اس ایریا میں, پاک ٹی ہاؤس کے ریفرنس میں کہیں میرے ذہن میں تھا. تو میں نوکری کے بعد روز وہاں انارکلی کے چکر لگانا کہ مجھے کوئی آرٹسٹ ملے, اور بہت فلمی سا ذہن میں تھا کہ مجھے وہ گائیڈ کرے اور پھر میں ایک منزل کی طرف چل پڑوں گا. تو ایک دن بائی چانس ایک پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ MA کا اقبال کھوکھر, وہ وہاں پہ پینٹ کر رہا تھا. میں نے کہا جی آج مجھے آرٹسٹ مل گیا, میں نے اپنا دل کا مدعا اسے بتانا ہے اور اس سے سیکھنا ہے. تو جب اقبال نے اپنی سٹنگ مکمل کی تو میں نے کہا کہ اس طرح سے مجھے شوق ہے, میں نے اس طرح سے پورٹریٹ بنا لیتا ہوں سنیما بورڈ پینٹرز کے ساتھ. کچھ کمہاروں کے ساتھ مٹی کا کام بھی سیکھا ہوا تھا, کچھ ترخان کے ساتھ لکڑی کا بھی سیکھا ہوا تھا اس ٹائم تک. تو اس نے کہا مجھے دکھانا تم لا کے, پھر میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس نے اپنا ہاسٹل کا ایڈریس دے دیا, خالد بن ولید ہال. وہاں پہ میں نے سارا پورٹ فولیو اٹھایا جو میں نے ترخانوں کے ساتھ, کمہاروں کے ساتھ کام بنایا تھا سنیما بورڈ پینٹرز کے ساتھ. تو اقبال سے کام دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے آرٹ کا تو وہاں فری ہینڈ ڈرائنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے میں گراف کے ساتھ پورٹریٹ بناتا تھا. تو اس کے اقبال سے پھر میں نے فری ہینڈ ڈرائنگ کی ٹریننگ شروع کی, جہاں پہ سامنے دیکھتے ہیں ماڈل کو یا کسی بھی اسٹل لائف کو, اور سامنے آپ بغیر اس کے گراف کے کاغذ کے اوپر بناتے ہیں. تو اقبال کے ساتھ میں نے اس طرح سے تیاری شروع کر دی فری ہینڈ ڈرائنگ کی, اور اس نے مجھے مدد دی NCA میں داخلے کے لیے. جب NCA آئے تو ایک زبردست دنیا تھی, مختلف تھی, فرق بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, اور شروع میں گھبراہٹ تھی کہ میں تو بالکل گاؤں سے آیا ہوں, یہاں پینڈو بچہ, ہاں جی پینڈو بچہ, اور یہاں کیسے فٹ ہوں گا. لیکن تھوڑے دن بعد ہی یہ احساس ہوا کہ جب اسائنمنٹ ملتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کا جو معیار ہے کام کا, جو آپ کا اسائنمنٹ آپ نے کیسے بنائی, اس کی بنیاد پہ جج کیا جاتا ہے, نہ کہ یہ کہ کون کہاں سے ہے, کس بیک گراؤنڈ سے ہے, کس اسکول کا پڑھا ہوا ہے. یہ چیز وہاں نکل جاتی ہے. NCA میں کون سے ایسے اساتذہ تھے جن سے آپ متاثر ہوئے, یا جن کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ وہ آپ کو کچھ سکھا سکتے؟ اچھا, چونکہ میرے لیے سب کچھ نیا تھا, اور کچھ میرے لیے تو کچھ شعبے بھی ایسے تھے جن کا میں نے پہلے نام ہی نہیں سنا ہوا تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. مثال کے طور پہ پرنٹ میکنگ کا مجھے نہیں معلوم تھا, مغلیہ مصوری منیچر پینٹنگ کا مجھے پتہ تھا, کچھ نہ کچھ میں نے دیکھی ہوئی تھی چیزیں. اور جب وہاں گئے تو سب کچھ میرے لیے سیکھنے کے لیے نیا تھا, اور انتہائی قابل استاد تھے ہمارے, جس میں قدوس صاحب بھی تھے, انور سعید صاحب, RM نعیم صاحب تھے, عمران صاحب, یہ سارے وہاں پہ پڑھا رہے تھے. اچھا, تو فائنل آپ نے کیا جو تھیسس, وہ کس پہ کیا؟ اچھا, یعنی اس دوران کیا آپ نے راستے کا تعین کر لیا تھا کہ میں نے کس طرف جانا؟ تھوڑا بہت بیچ میں جب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا نہیں اس فیلڈ کو کرنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے, تھوڑا بہت میں بھی شک شبہ تھا کہ شاید میڈیا کی طرف میں جاؤں, میں کوئی ڈائریکٹر بنوں, اس طرح کا بھی کچھ خیال بیچ میں آیا. لیکن میرا جو زیادہ رجحان تھا قدرتی طور پہ وہ مصوری کی طرف ہی تھا. تو میرا خیال ہے میں تھوڑا بہت چیزیں کر کے دیکھی میڈیا سے ریلیٹڈ, لیکن مین فوکس جو ہے وہ مصوری ہی رہی, پینٹنگ ہی رہی, تو وہ اس سے میں جڑا رہا. اچھا, شنید ہے کہ بھئی آپ زیادہ تر وقت پھیرے لگاتے تھے, وہ جو ٹیکسٹائل کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ سنا ہے کہ بھئی آپ کی جو فیوچر بیگم ماہین وہاں پڑھا کرتی تھی, انہی زمانوں میں پڑھا کرتی تھی؟ نہیں, ماہین جو ہے وہ پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن کی گریجویٹ ہے. ان سے میں بہت بعد میں ملا, جب میں لنڈن سے پڑھ کے سلیٹ اسکول سے واپس آ کے دوبارہ لاہور میں سیٹل ہوا. 2012-13 کی بات ہے. نہیں, ماہین کو ہم چاہتے تھے کہ یہاں آئیں, لیکن چونکہ جولائی ہیں اور آپ کمیار ہیں, تو وہ جولائی جو ہے وہ ذرا جھجک رہی تھی, لیکن ہم ان کی بات ڈیفینیٹلی کریں گے, کیونکہ جلاہوں میں اور کماروں میں ایک چیز کامن ہوتی, یا تو وہ انتہائی بے وقوف ہوتی, کیونکہ تنہائی میں رہتے ہیں. یعنی کھڈی جو ہے, جو کھڈی ایک تنہائی کا عمل ہے نا, اور کوزہ گری بھی ایک تنہائی کا عمل ہے.
اس میں پھر دو ایکسٹریم ہوتے ہیں, یا تو ان کی لا کسی جگہ لگ جاتی تنہائی کی وجہ سے, اور کوزہ گر کی بھی, اور جولائی مطلب شاہ حسین کا اپنے آپ کو جلاح کہتے تھے, حالانکہ راجپوت تھے, کہ شاہ حسین جلاحا جو آہا سو آہا, کہ میں جو ہوں بس ہوں. وقفہ ہے, عنایت کر دیجیے. آپ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل لیول پہ کب آپ کا تعارف ہوا, اور کس طرح ہوا؟ جی, میں جب این سی اے سے گریجویٹ کیا تو اس کے فوراً تھوڑا عرصہ بعد ہی جو میرا ڈگری شو تھا, ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈگری شو میں آپ پینٹنگ لگاتے ہیں, تصویریں بک جاتی ہیں, تھوڑے سے پیسے جمع ہو گئے تھے میرے پاس, تو مجھے ایک اپرچونٹی ملی سری لنکا میں آرٹسٹ ریزیڈنسی کرنے کے لیے. جارج کیٹ فاؤنڈیشن نے انوائٹ کیا, تو اس میں صرف وہاں تک جانے کا جو تھا وہ میں نے پے کرنا تھا, وہاں رہنے کا باقی سارا ان کا تھا, ان کی طرف سے تھا. تو میرے پاس پیسے تھیسس سے جمع ہو گئے تھے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں جانے کی ٹکٹ خود بھر لوں گا, اور پھر جا کے, یہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا کہ میں پاکستان سے نکلا اور ریزیڈنسی کرنے کے لیے سری لنکا چلا گیا. وہاں کتنا عرصہ رہے؟ وہ 1 مہینے کی ریزیڈنسی تھی جس میں مختلف دنیا کے ملکوں سے آرٹسٹ آ کے ایک ہی جگہ پہ رہ رہے تھے, اور وہاں کام کرنا. اور کیا کام کر رہے تھے, اور وہ کس طرح اپریشیٹ ہوا؟ اچھا, وہاں جو میں نے کچھ پینٹنگ بنائی, تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا, جب آپ جس جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں ہمیشہ آپ کو وہ چھوٹے کے طور پہ ہی جانا جاتا ہے, لیکن جب آپ اس جگہ سے نکل کے کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہ پھر پیورلی آپ کے کام کی بنیاد پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے. اچھا, آپ کی بہت ساری پورٹریٹس ہیں جو ان میں ڈارکنیس ہے ایک خاص, وہ کہیں سری لنکن تو رنگت نہیں ہے؟ وہ ہماری جو نیٹو رنگت ہے, جو دراوڑی ریس کے جو لوگ تھے, وہ سری لنکن اور پاکستانی اور انڈیا میں اس رنگ کے, اس نسل کے لوگ ابھی بھی بستے ہیں. تو جو میرا پہلا پورٹریٹ تھا وہ اصل میں کنگ پریسٹ, جو ایک چھوٹا سا اسٹیچو ہے انڈس ویلی کا, اس کی اسٹڈی سے ڈیولپ ہوا تھا. تو میں ایک پورٹریٹ بنانا چاہتا تھا, لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی ریفرنس ہو, میں کہاں سے شروع کروں. تو یہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا جو مجسمہ ہے, یہ ایک بہت اچھے پورٹریٹ کی ایگزامپل ہے. جو ارلیسٹ ایگزامپل اس ریجن سے پورٹریٹ کی ملتی ہے وہ کنگ پریسٹ ہے, جس کو دیکھ کے آپ اس کی ریس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس ٹائم کا جو فیشن تھا کہ مونچھیں اس کی کلین شیو کیا ہوا ہے, داڑھی کو کی ہوئی ہے, اجرک پہنی ہوئی ہے, آپ کو ٹیکسٹائل کا اندازہ ہو جاتا ہے, آپ کو فیشن کا اندازہ ہو جاتا ہے. لنڈن کا جو سلیڈ ہے اسکول آف آرٹ, اچھا یہ بہت فیمس ہے, ہمارا ہر دوسرا مشہور مسافر خالد اقبال صاحب بھی وہاں پہ تھے, اور بھی. تو وہ خاصیت ہے کوئی خاص سلیٹ میں؟ آپ کتنا عرصہ وہاں پہ رہے؟ یہ جی 2 سال کا ایم اے کا پروگرام تھا, میں 3 سال وہاں پہ رہا تھا. 2 سال ایم اے کے تھے, 1 سال میں ویسے وہاں پہ رہا. گئے تھے؟ نہیں جی, میں نے اس سے پہلے پیسے جمع کیے تھے, وہ اس پہ اپنے ایم اے پہ لگائے تھے. وہاں پہ ڈو یو تھنک کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں, یعنی جو بھی آپ کا پیٹرن تھا تھنکنگ کا, اس کو کچھ جلا ملی, کوئی ڈائریکشن ملی یا نہیں؟ بالکل جی, ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو اصل میں جو آپ کا جو گروپ آف آرٹسٹ یا گروپ آف فرینڈز ہوتا ہے وہ بہت سکھاتے ہیں, وہ وہاں سے آپ سیکھتے ہیں. اور بہت سارے شہر کس شہر میں آپ رہ کے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا کچھ دیکھنے کے لیے ہے, وہاں بے شمار میوزیم, گیلریز, تھیٹر, ہر چیز دنیا کی نا. آپ صبح آپ کا کوئی دن خالی نہیں گزر سکتا. اچھا, جب آپ لنڈن میں تھے کتنی عمر تھی آپ؟ یہ تو بھول گیا. بہرحال ینگ ہی ہوں گے. جی جی, بلو 30 ایئرز. جی جی ایسا ہی ہے. تو could you ever conceive کہ وہاں جو ٹیٹ گیلری ماڈرن, اس میں آپ کا کام لگا ہوگا, یا برٹش میوزیم کے گیلری میں, یا وہاں پہ جو آکسفورڈ والی جو فیمس گیلری, تو ذہن میں تھا کہ کبھی یا خواہش تھی؟
نہیں ان جگہوں پہ جا کے نا اپنا آپ بہت ہی چھوٹا لگتا تھا, ابھی بھی چھوٹا ہی لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ نہیں اس طرح سے سوچا نہیں تھا, لیکن یہ میرے ذہن میں ضرور تھا کہ جب آپ مسلسل کسی چیز کو کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی جگہ بناتے چلے جاتے ہیں. آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو آپ کا کنسسٹنٹ ہونا وہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ کا کریٹو عمل ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن وہ جو کنسسٹنسی ہوتی ہے کہ بیٹھ کے ہاں جی, اپنی کمر توڑ کے بیٹھ کے مشقت کرنا, جی وہ بھی جی بہت ضروری ہے. جی جی, اچھا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر کہیں کہ مہینے کے لیے آپ بریک لے لیا اور کہیں سے آئیڈیاز آئیں گے اور پھر کچھ ہوگا, ایسا نہیں. ایک مسلسل کرنے کا عمل ہے, اور اسی میں سے ہی آپ سیکھتے ہیں, اسی میں سے نئے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور اسی میں کچھ جیسے نہیں اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے اور آپ کو شہر تھوڑا سا نظر آتا ہے, تو اسی طرح سے ایک چمک میں آپ کو کچھ خیال نظر آتا ہے اور آپ پھر اس طرف چل پڑتے ہیں. لیکن یہ کرنے کے ساتھ ہی ہے, بیٹھ کے چلا کاٹنے سے نہیں ہے یہ. خلل نہیں ہے, تھوڑا سا وقت. خواتین حضرات, منیچر پینٹنگ یہ ہماری سب سے پرانی روایت پینٹنگ میں, کم از کم سب کانٹیننٹ پورے میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اورحان پاموک نے یہ جو ناول لکھا مائی نیم از ریڈ, یہ بنیادی طور پہ جو منیچر پینٹرز ہیں ان کی تفصیل ہے. یعنی ٹرکش جو ہے, اور ظاہر ہے وہ ایرانی نژاد بھی تھے. یہ جو پوری ہیرارکی ہے مصوروں کی جو منیچر کرتے ہیں, وہ بہزاد کو استاد مانتے. بہزاد اپنا ہرات میں پیدا ہوئے تھے, اور تب ہرات جو ہے وہ پرشیا کا حصہ ہوتا تھا, اور شہر بہزاد بھی اسے کہا جاتا ہے. اور جتنے گندے مندے ہوٹل ہیں ان کا نام بہزاد ہوٹل ہے. تو بہزاد نے تیمور نامہ جو ہے وہ مصور کیا تھا, اور اس کے چند اوراق میٹروپولیٹن میں ہیں نیو یارک میں جو میں نے دیکھے ہیں. میں کو پارک تو ہوں نہیں ہوں, لیکن ایک چیز جو مجھے محسوس ہوئی کہ اس میں جو گھوڑے ہیں وہ یقین کیجئے کہ آپ غور سے دیکھتے رہیں, لگتا ہے کہ وہ موو کرنا شروع ہو گئے, یعنی اتنی زندگی ہے ان میں. تو پاموک نے جب یہ ناول لکھا تو ایک دم ریوائول سا ہوا منیچر کا. کولمبیا میں میرا بیٹا شاید ان دنوں پڑھتا تھا, سلجوق, وہ گیا اس کے آٹوگراف لینے, اور اس کی باری نہ آئی. نیکسٹ ڈے پھر وہ گیا, اس کے بعد باری آئی. تو اس نے بتایا, یعنی میرے بیٹے نے پاموک کے پاس کچھ ٹائم تھا, کہ سر آپ نے بہت سارے حوالے دیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ انفارمیشن بھی ہو کہ پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے منیچرسٹ, اینڈ ہی شوڈ انٹرسٹ. تو سلجوق نے ان کے نام بھی لیے, جن میں علی کاظم کا بھی نام تھا, باقی اور لوگ جو تھے ان کے بھی نام تھے, اور بعد میں سلجوق کی جو کتاب ہے آل دیٹ آرٹ, اس میں بھی علی کاظم کا اس نے خصوصی طور پہ حوالہ دیا ہے. چنانچہ ان کا جو آرٹ ہے نا, اس میں مختلف جہتیں ہیں, جن میں ایک یہ اس میں خصوصی طور پہ وہ بناتے ہیں کاغذ وصلی کہتے ہیں اسے. جی, منیچر میں جو یوز ہوتا ہے. نہیں تو وہ آپ خود بناتے ہیں یا بازار سے مل جاتا ہے؟ میں تو یہ یوز نہیں کرتا, میں تو سمپل جو کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر بناتا ہوں. لیکن اس کا پروسیس تو بڑا طویل ہے. جی, اس کا پروسیس میں نے آپ کا دیکھا ہے کہ ایک بندے نے طوطا پکڑا ہوا. ہاں, تو کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اس کی ڈرائنگ, اس کے بعد 8-10 منازل کے بعد پھر وہ فائنلی طوطا رنگ پکڑتا ہے, بندہ اس کی جو شخصیت باہر آتی ہے. جی جی. تو اس قسم کی پینٹنگ بنانے کے لیے یہ ویسے ہی ہے, عجیب سا سوال ہے, کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟
اچھا میں اپنا جو اسٹوڈیو اس میں کئی دفعہ ایک سے زیادہ کام شروع کیے ہوتے ہیں کہ کبھی اس پہ کام کر لیا، کبھی دوسری پینٹنگ پہ. اگر ایک پہ رنگ لگایا ہے، رنگ گیلا ہے، تو اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کاغذ کے اندر پراپر طور پہ جذب ہونے کا، اور اس کے علاوہ مجھے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کا اور یہ فیصلہ کرنے کا کہ فردر اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو اچھا ایک سے آپ جس طرح خالد اقبال جب تک سیٹسفائی نہیں ہوتے وہ لوگوں کو دکھاتے ہی نہیں. ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پہ الٹے کر کے انہوں نے رکھے ہوتے تھے. تو میں ایک دفعہ وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا، تو وہ بڑے تشویش میں تھے کہ کہیں اس نے دیکھا نہ ہو، اور میں نے نہیں دیکھے تھے، ان کی پرائیویسی. تو آپ پر بھی کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ کوئی شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں ایم ناٹ سیٹسفائی؟ جی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. کئی دفعہ تو اب دیکھیں ایز این آرٹسٹ کئی دفعہ آئیڈیاز کے ساتھ اسٹرگل ہوتی ہے، وہاں پہ آپ مطمئن نہیں ہوتے. کئی دفعہ اس کے جو فارمل اسپیکٹ ہیں بنانے کے، اس میں کوئی رنگ غلط لگ گیا، کوئی اس میں نشان آ گیا، کسی طرح سے کوئی مسئلہ آ گیا، تو اس طرح کے جو فارمل اسپیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دوبارہ شروع کرواتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اچھا آپ کو ماشاء اللہ اسٹوڈیو بنا ہوا، اور اس میں شنید ہے کہ آپ کا علیحدہ اسٹوڈیو، اور اس کی تصویریں میں نے دیکھی، وہ ایک پینٹر کی بجائے ایک کوئی سائنسدان کی لیبارٹری لگتی ہے، اتنی اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اور اہلیہ معین آپ کی، انہوں نے گھڑیاں لگا رکھی ہیں. تو کیا آئیڈیل زندگی ہے کہ دونوں کا کوئی آپس میں میل جول نہیں، شام کو اکٹھے کھانا کھایا اور دونوں کریٹیو ہے. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے، آخری سوال ہے اس کے بعد اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات ہوگی، کہ جو بھی مثلا عائشہ اور عمران کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی کانفلکٹ ہے، نہ میں آپ کا کہتا ہوں، لیکن دو کریٹیو شخص اگر ایک ہی چھت تلے ہوں تو کہیں نہ کہیں ان کا کریٹیوٹی کے حوالے سے کانفلکٹ ہوتا ہے. آپ کا کبھی ہوا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ خاص طور پہ اگر سیم لائن کے اوپر دو سوچ رہے ہوں تو پھر کانفلکٹ زیادہ بڑھتا ہے. تو چونکہ ماہین کا ایک ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے، اس میں ایکسپرٹیز ہیں، میرے شعبے میں ہے، تو ایک طرح سے اس طرح کا ہمارا کانفلکٹ کبھی ہوا نہیں، بلکہ کولیبریشن ہوئی ہے کہ میں نے ایک ہدہد کا جو ایک کانفرنس آف دا برڈ کا جو ایک مین کیریکٹر تھا، اس کی ویو کے تھرو اس کو بنایا. تو پھر میں نے ماہین سے ہیلپ لی، ان کے کاریگر کے ساتھ بیٹھ کے کھڈی کے اوپر میں نے اس کی بنائی کی اس کی. اچھا جو اگلا ہم پروگرام شروع کریں گے نا، وہ کانفرنس آف دا برڈ سے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.